خواتین و حضرات السلام علیکم۔ زمزم پانیوں کا سردار اور جبریل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے، جس کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ صحرائے عرب کے لکودک صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی ہے۔ مکشیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلستی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جاں بلب کر دیا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبتا سکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی، اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کی پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہیں ملا، اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروہ نامی پہاڑ پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلبتا دیکھ کر واپس پلٹی، دوبارہ وہی چکر پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے ساتھ چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا، اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی، جو جا بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے تاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن بھی گزرے نہ تھے کہ بنو جہریم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں میں پرندے اڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہوں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جریم کا قافلہ لوگوں نے یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے، اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے باخوشی اجازت دے دی۔ صحرائے عبر کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے تو اس قبیلے کے سردار امن بن مکاز کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، اور اس کو بنو بکر کہا جائے گا۔ بنو جریم اور بنو بکر باہمی اتفاق اور اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات شروع ہوئے، جو اس قدر بڑھ گئے کہ بنو بکر نے بنو جریم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جریم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دی، اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا۔ برسا برس گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگراں بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھودیں۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا طیبہ کہاں ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کہا گیا باڑہ کو کھودو، مگر وہ باڑہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا
مزنوعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہہ رہا تھا، زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا، اس جگہ تو بتوں کے نام کی قربانی دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کی کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے، زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جریم نے دفنایا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی معاملے کا تصفیہ کر لیا۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والے قبیلہ بنو سعد کا کہنا ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رکھتے سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسروں کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھ زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لی تاکہ وہ پہلے مر جائیں، ان کو دوسرے دفنائیں۔ عبد المطلب سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی کے ان ناقابل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب و گیا ویرانے میں تمہارے لیے یہ چشمہ جاری کیا، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ سے اس کی والدہ بہن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس پانی کو پیا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا، گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم ہر بیماری کے شفا کے لیے کافی ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ 30 میٹر اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ تھا۔ 8 فٹ 9 انچ سے 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ خادم حرمین شریف شاہ سلیمان بن عبد العزیز کے دور رواں 2017 میں 4 زمزم کی توسیع کا کام ہوا۔ اس کام کے دوران دور قدیم کچا زمزم نمایاں نظر آتا ہے۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج اکرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگے جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔